بر صغیر میں تاجر لوگ ہی آئے تھے نا صحابہ کرام، تجارت کی طرح سے کچھ آئے تھے نا، تو یہ تاجروں کی ڈیلنگ تھی ہے کہ اسلام پھیلا۔ اس دور میں اسلام کو پھیلانے کے لیے تاجروں کا کلیدی کردار تھا، یہی بات ہے، شفاف ڈیلنگ تھی، دھوکہ بازی نہیں تھی، احساس تھا۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مشکلات کو غلط استعمال کیا جائے، اس طرح کی صورتحال نہیں۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان تاجروں کا کیا حال ہے، دنیا میں کیا پوزیشن ہے، چیزیں یہاں بنتی ہیں اور ان پر مہرے میڈ ان جاپان اور میڈ ان چائنا فلان، ایسے نہیں ہوتا۔ صحیح اچھے سچے تاجر بھی ہیں، میجارٹی میں بگاڑ ہے نا، بگاڑ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک اور پہلو دیکھیں تاجروں کا جو بڑا المناک ہے، بہت ہی اندورناک ہے، یہ سانحہ مری دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ جو ادھر لوگ رہنے والے تھے، جن کے ہوٹل تھے، وہاں پہ جب یہ برف باری زیادہ ہوئی ہے تو کیا حالات آتے ہیں۔ ایک یہ ہمارے تاجر ہیں اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے۔ اللہ اکبر، قحط پڑا تھا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اس کا سامان تجارت آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مجھے دے دیں، حکومت خرید کے عوام کو سبسڈی دے دی، سہولت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زیادہ نفع پہ اس کو بیچنا ہے، انہوں نے اور اس کے دام بڑھا دی، بولی اور بڑھا دی۔ کچھ وقت بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا کہ غصہ بھی آیا کہ حالات کتنے کروشل اور مشکل ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے مہنگے داموں بیچنا ہے۔ آج باتیں کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں نا، اور ہم اپنا بھی کردار دیکھیں، تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اناج تو مفت بانٹنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ عثمان کس نفع کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے نبی نے ٹرین کیا، تربیت دی، جن کی ذہن سازی کی، کردار سازی کی۔ یہ دیکھیں دنیا میں مثالیں ایسی نہیں ملتی۔ آج آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بحران، تھوڑی سی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو قیمتیں ادھر جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے معاشرے کی علامت ہوتی ہے۔ زبانی کلامی کہیں کہ ہمارا اللہ پہ بڑا ایمان ہے، لیکن کوسچن مارک اس پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تاجر لوگ ہی تھے، باقی ہنس کے تھی کہ اچھا اخلاق ہے، اسلام نے بھی ہنس کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، لیکن اصل میں پتہ اخلاق کا اسی وقت چلتا ہے جب ڈیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ ڈیلنگ کے وقت پتہ چلتا ہے۔ تو قرون اولیٰ میں اسلام کی اشاعت میں کلیدی کردار تجار کا، کاروباری لوگوں کا تھا۔ آج مسلمان اس میں پیچھے ہیں۔ آج ملٹی نیشنل کمپنیاں اور فلاں ان کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں، اپنا جتنا مرضی ہو، لوگوں کا یقین نہیں بنتا ہے، نہیں بنتا۔ اسلام نے تجارت کے آداب سکھائے، تو تجارت کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب سچ بولے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بیع کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تلک اختیار حاصل ہوتا ہے بیع توڑنے کا، سودا توڑنے کا، جب تلک وہ وہاں سے جدا نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ایک سودا ہو گیا، اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے ہیں دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو پھر وہ ڈال ہو گیا، اب ان کے پاس اختیار نہیں، الا یہ کہ جن میں کوئی دھوکے کا معاملہ ہے، گواہی کی بنیاد پہ ایکسیپشنل کیس موجود ہے۔ جیسے جانور کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جانور کا کوئی بندہ دودھ روک کے بیچتا ہے منڈی میں جا کے، یہ تو ایک وقت میں اتنا دودھ دیتا ہے، دھو کے دیکھ لیں، وہ دودھ جب نکالتی ہے اس وقت تو اتنا ہی نکلتا ہے جتنا دعوے دار ہوتا ہے، لیکن 2-3 دن بعد جب نارمل کے فیل ہوتے تو پتہ چلتا ہے یہ تو صبح شام اتنی مقدار میں، اصل میں دودھ تھوڑی مقدار میں تھا، وہ تو اس نے کئی دنوں سے رکا ہوا دودھ تھا تھنوں میں، جس کی وجہ سے ایسے حدیث مصنفات اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ہے کیا کہ وہ جو ہے نا اس کو ایک ساتھ کھجوریں واپس کرے 2.5 کلو،
साथ जानवर भी वापस करे, पैसे ले। बाद लोग कहते हैं नहीं जितना दूध निकलेगा उतने पैसे बने। भाई ये फैसला कौन करेगा? इधर तो रुपयों के लिए कत्ल हो जाते हैं, बाद अकलियत पता लोग कहते हैं लो जी इस्लाम ने तो ये ज़ाब्ता दे दिया हुआ है 2.5 किलो खाओ का ज्यादा माल दूध इस्तेमाल कर ले तो फिर। और भाई जिसने पहले ही बुनियाद धोखे पे रखी है वहां इंसाफ हो सकता है? इसलिए इस्लाम ने लड़ाइयों को खत्म करने के लिए कि थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान नो मैटर, जाने तो ना जाए, छोटी छोटी बात पे कर दो गलत तो खानदानों में ना हो जाए, इस्लाम ने पक्का उसूल दे दिया। अगर वो अक्ल वाले इस बुनियाद को समझते ना वो लोग तो कभी इस हदीस पे इतराज नहीं करते। कुछ लोगों ने किया है अक्ल इसलिए मैं जिंदा दर्ज कर। तो फिर मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। हाँ जिसमें धोखा है उसमें जाहिर है अगर वो खरीदार है वो साबित कर लेता है तो वो वापस करने को उसको मजाल है धोखे की। आगे किसमें कि चीज को उसने धोखे से और बता के बेचा या उसकी खूबियों में उसने धोखा किया, होता है ना, चीज की जिद और है और चीज कह के बेच रहा है, ये मबी में तो इसको मबी हम कहते हैं इस्लाम में। चीज है आइटम उसको उसने गलत बयान कुछ किया, चीज कुछ थी, या क्वालिटी के लिए नई गाड़ी है वो बड़ी पुरानी लेकिन बाद में उसने नंबर वगैरह लगाए पता चल जाए, ये भी तो कैफियत में भी तो धोखा होता है उसकी खूबियों में। तो बाद आपने फरमाया जब तक दो सौदा करने वाले बैठे हुए हैं बात डन हो गई है उठते नहीं वो सौदा तोड़ सकते। कुछ ने कहा जी जब किसी और बात पे टॉपिक पे बात शुरू कर लें फिर भी सौदा डन हो जाएगा, लेकिन उसमें भी इख्तिलाफ हो सकता है, उठ जाए कोई एक तो ये ज्यादा मुनासिब। फिर आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं फाइन सदका व बय्यना, अगर वो सच बोले और हकीकत बयान कर दे तो बूरिक लहुमा फी बैइमा, उनकी बै में बरकत होगी। फाइन कदमा व कदमा, अगर वो छुपाएं और झूठ बोले, दोनों बेचने वाला ये झूठ बोले कि चीज की और है और तरह उसको बेचे बना के, खरीदने वाला जो फलां तो इतने की बेचता है यार तुम इतने की बेच रहे हो। खरीदार भी तो बड़े तेज होते हैं ना, वो भी तो मतलब है अपना जिससे चीज खरीदनी है उसको डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा आपने फरमाया अगर दोनों सच बोले हकीकत बयान करते हैं तो बरकत है, अगर सौदे में दोनों झूठ से काम लेते हैं तो मुहीकत बरकत बेईमा, उनकी बरकत खत्म हो जाएगी, फिर बरकत नहीं उसमें रहेगी। अगर जो नफा बड़ा लेगा लेकिन उसमें बरकत नहीं। तो ये इस्लाम ने ये पहला उसूल बयान किया है कि अगर बेचने वाले को पता है तो उसकी चीज में ये खराबी है, नहीं बताता ये तदरीस है, ठीक है, उसमें बरकत नहीं होगी। पुरानी चीजों में ऐसे ही होता है ना, रिपेयर करते हैं बाद में मालिक को पता होता है कि इंजन में फलां फॉल्ट है फलां ये चीज है, लेकिन वो जो खरीदार है उसको बताता नहीं है, उसने खुद ही ढूंढना है जो नक्स है फॉल्ट है, इल्ला ये कि कोई अल्लाह का वली हो जो बता दे यार इसमें ये फॉल्ट है। अगर बेचने वाला उसको पता है कि ये बुनियादी फॉल्ट इस चीज में है, खरीदार को नहीं बताता तो सौदे में बरकत नहीं। मैं नहीं कह रहा अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम है, मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा, हदीस आप सही जहां से मर्जी जाकर पढ़िए। वही कतमा बकतबा, अगर छुपाया हकीकत को फॉल्ट को किसी चीज को और झूठ बोला बरकत नहीं रहेगी। और इसी तरह इसी का ही एक जरिया है कि कोई भी बातिल तरीका उसके जरिए उसके साथ मुसलमान का माल खाना हराम है। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल को नाजायज तरीकों से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और ना उनको हुक्काम की तरफ लेके जाओ। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म, ताकि तुम गुनाह के साथ लोगों के माल का हिस्सा खाओ। इसमें एक खास कम्युनिटी को आगाह किया गया, खास कम्युनिटी वो जो मुस्लिम लोग होते हैं माशरे में, ठीक है। बाज़ दफा किसी की सही चीज होती है उसको मुतनाज़ा बना देते हैं, उसका रेट कम हो जाता है, तो उस तरह ये भी बात है। बाज़ दफा उसको ले जाके बड़े तरीके होते हैं कि जिसमें असर और रसूख इस्तेमाल करके वो नाजायज तरीके से उसका रेट गिराते हैं, अपनी चीज का रेट बढ़ा देते हैं। ये सारे लोग इसमें उनको कहा, देखिए कुरान के अल्फाज पे गौर करें, आपस में एक दूसरे के माल नाजायज तरीके से मत खाओ और ना उनको हुक्काम की तरफ धकेल के ले जाओ,
تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طریقے سے کھا لو۔ فرمایا یہ گناہ ہے۔ تو یہ ایک طریقہ اس کو بھی منع کیا گیا۔ مثلاً ایک بندہ عدالتی معاملات کو سمجھتا ہے، کسی کا معاملہ اٹھا کے اس سے ناجائز ظلم کر کے فائدے اٹھا لیتا ہے، کچھ طاقتور ہے وہ ایسے کرتا ہے، کوئی بھی ناجائز طریقے سے اپنا صرف کو استعمال کرتا ہے اور محرم کو سامنے نہیں رکھتا، وہ اس کے لیے باطل ہے۔ پھر اسی ضمن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، جو بھی سودا ہو رہا ہے کلیئرٹی، صاف شفاف ہو۔ اس کی مثال قرآن کریم میں بڑی پیاری ملتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے باغ پہ، تو وہاں پر 2 بچیاں تھیں، ان کے جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا۔ یہ سورہ القصص میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا، ان کے والد نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو لے کے آؤ۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے ان کے والد، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دونوں آرائیں، کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں، بہرحال دونوں آراء موجود ہیں اہل علم، اس کو ہم نہیں ڈسکشن کرتے، سب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ لڑکیوں کے والد نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ایک بچی ہے بلا کے دے۔ اب دونوں میں ایک معاملہ طے پاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال ان کی خدمت کریں گے، وہ بکریاں جانور وغیرہ چرائیں گے، خدمت کریں گے۔ اس کے عوض وہ جو 2 لڑکیوں کے والد تھے اپنی ایک بیٹی کا نکاح سے کر دیں۔ کتنا صاف قرآن دیکھیں، انی اريد ان انکحک احدی ابنتي هاتین، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں۔ باپ کہہ رہا ہے، اب 2 بیٹیوں کا باپ غالباً شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، کس بات پر؟ اللہ ان تاجرنی ثمانیہ حجج، 8 سال آپ نے ہماری خدمت کر دی۔ خدمت بھی ڈن ہو گئی ہوگی، فلاں ڈیرا سنبھالنا ہے، ہماری واضح ہو گئی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہے۔ 8 سال کنفرم ہے، 2 بڑھا دیں تو احسان ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُمْ، میں آپ پہ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ سَتَجِدُونِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ یہ تھا لڑکیوں کے باپ کا بیان۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَیَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَیْتُمْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَیْکُمْ، دونوں مدتوں میں سے جون سی مرضی میں مدت پوری کر دوں، میرے اوپر تو پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ باتیں کر دیا انہوں نے، یہ نہیں کہ میں 10 پورے کروں گا۔ اَیَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَیْتُمْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَیْکُمْ، یہ دیکھیں نا کلیئرٹی، صاف ہے معاملہ، کوئی بہام نہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں، کوئی اضلاف نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد کہا اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہتے ہیں اس پہ اللہ گواہ ہے، اللہ کارساز ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت کو پورا کیا۔ تو یہ قرآن کریم نے تاجی لوگوں کے لیے بڑی کلیئر مثال جو ہے نا وہ پیش کی کہ کس طرح معاملات بات جو پہلے ہی بہام ہو، سامنے میں کر لوں گا ویسے ہو جائے گا، تو پھر کیسے معاملے ہوتے ہیں؟ پہلے ہی بیس اور بنیاد میں ہی کلیئرٹی ہونی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے، ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی شکلیں ہیں جن میں ہر چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے نا چھپانا، ایک ہوتا ہے کہ مثلا دھوکہ، ملاوٹ کر دینا۔ اس کی مثال اس کو بھی آپ نے ملاوٹ کے لیے تو اتنا سخت لفظ بولا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ میں سے نہیں، خود ملاوٹ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ چیز میں فالٹ آ گیا ہے، ملاوٹ نہیں کی، چیز میں فالٹ آ گیا ہے، وہ آگے جیسے ہماری الیکٹرانکس یا دوسری چیزیں ہیں مشینری وغیرہ، تو فالٹ کو چھپا کے سیل کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں ملاوٹ کرتا ہے، جیسے اناج ہے، کھانے پینے کی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں، دودھ ہے کوئی اور چیزیں، اس میں ملاوٹ کرتا ہے پھر بیچتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ غش کتنے سخت الفاظ ہیں، یہ ملاوٹ والا دھوکہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ہوا اس طرح کہ پیارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں تشریف لے گئے، ایک ڈھیر پر آپ گئے، ظاہر آپ کے معاملات وہیں پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہیں کے ذریعے بتا دی ہوں گے معاملات اس ڈھیر کے، آپ نے اس ڈھیر کے جو اوپر والی اناج تھا نا وہ خشک تھا، ڈرائی تھا، اب جو نیچے تھا نا باٹم پہ تہ میں زمین کے ساتھ وہ ویٹ گیلا تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس کے اندر ڈالا، نیچے کیا تو نمی لگی، نمی محسوس ہوئی، تری محسوس ہوئی، جو ہے نا گیلا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر سے اناج خشک ہے، نیچے سے گیلا ہے، تو کہتا جی رات کو بارش برس رہی تھی، مانے ہوتے ہیں رات کو بارش برس رہی تھی، تو آپ نے فرمایا تو گیلے کو اوپر کیوں نہیں کرتا پھر؟ اتنی بات کہی، پھر فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کتنے سخت الفاظ ہیں جو نبی رحمت للعالمین نے ارشاد فرمائے۔ میں خطبہ جمعہ کے شروع میں عرض کر چکا ہوں، کچھ دوست بعد میں آئے ہیں کہ شروع دور میں اسلام تاجروں کی وجہ سے بھی پھیلا ہے، جائیں جا کے تاریخ اٹھا لیں، ان کی دین جیسی تھی اور آج کیا حال ہے۔ تو اسلام تجارت کے پورے آداب سکھاتا ہے۔ تو اسی طرح ماپ تول کے حوالے سے کہ اگر ماپ تول ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، ملاوٹ بھی نہیں کرنی، فالٹ اگر آ گیا ہے چیز میں تو بتانا ہے۔ اب ماپ تول میں کمی، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی روز زیادہ سارے کم تول ہیں، میں پورا تولوں گا تو میں کیسے کروں گا، یہی بہانہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کے سامنے پیش کیا تھا ماپ تول کے حوالے سے۔ سورہ الاعراف میں بھی ہے، اسی طرح سورہ ہود میں بھی یہ بیان ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول پورا کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، چیزوں کو کم مت دیا کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین جب کہ اللہ نے اس کو درست کر دیا ہے تو اس میں فساد نہ کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا، یہ ادھر آتا ہے سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں بھی یہی مضمون ہے۔ آگے جب شعیب علیہ السلام نے اس طرح سمجھایا نا کہ ماپ تول میں کمی مت کیا کرو، تو شعیب علیہ السلام کی نمازوں کو انہوں نے اعتراض کو کر دیا۔ سورہ ہود دیکھیں، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ برا تنقصوا المکیال والمیزان، ماپ تول میں کمی نہ کرو، 5 سورہ مختلف ہیں وہاں پہ، انی اراکم بخیر، میں تمہارا خیر نہ ہوں، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، مجھے تمہارے اوپر اس عذاب کے آنے کا ڈر ہے جس نے تمہیں گھیر لینا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، آگے پھر قوم والے کیا کہتے ہیں، قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ، اے شعیب کیا تمہاری نماز بھی تمہیں حکم دیتی ہے نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَنَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، کہ اپنے مال میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں، یا جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں۔ تو آگے پھر انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، آپ بڑے بردبار عقل مند لوگ انسان ہیں۔ شعیب معاذ اللہ تو آپ یہ نہیں ہمیں سمجھاتے ہیں، ریزن تو یہی ہوتا ہے نا کہ رزق نہیں ملے گا، مارکیٹ میں سارے فراڈ کر رہے ہیں، میں کیسے چلوں گا؟ تو شعیب علیہ السلام کو اللہ نے وافر رزق دیا ہوا تھا، جو اصول پہ کاربند تھے، یہ نہیں تھا کہ ان پہ فاقے تھے۔ آگے شعیب علیہ السلام کا بیان ہے، اس میں حکمت ہی یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے، آج بھی دیکھ لیں جن کی ڈیلنگ درست ہوتی ہے نام بھی مارکیٹ میں ان کے چل رہے، فراڈ والے تھوڑی دیر کے لیے نام ہوتا ہے، اور جن کی ڈیلنگ صحیح ہوتی ہے کتنا کتنا عرصہ ان کے نام رہتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا تھا وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، میرا رب مجھے اچھا رزق دے رہا ہے، میں ماپ تول کو پورا کرتا ہوں، معاملات کو صحیح لے کے چل رہا ہوں، مجھے اچھا رزق مل رہا ہے، لہذا یہ خوف تم نکال دو کہ اگر تم ماپ تول کو پورا کرو گے تو تمہارا رزق کم ہو جائے گا۔ لیکن قوم والے نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیج کے تباہ کر دیا۔ ماپ تول کو پورا کرنا یہ تاجر کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں سورہ مطففین کا آپ دیکھ رہے ہو، مان لیا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ماپ کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں،
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب ان کو ماپ تول کے دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، آگے ڈھانپ دیں. کیا ان کو یقین نہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس بڑے دن کے لیے. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ دن جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں. تو ماپ تول کے حوالے سے بھی اسلام نے تعلیمات دی کہ ماپ تول کو. اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے آداب بیان کیے ہیں کہ نماز جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو پھر اپنے کاروبار معاملات کو چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے. وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتہ ہو. تو لہذا کوشش، بلکہ یہ ضروری حکم ہے اللہ کا، کوئی بھی مصروفیت ہے اس کو چھوڑ دو اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آ جائے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جائے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد وہ ضرور کاروباری معاملات کرتے تھے. اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے کاروبار میں برکت ہوگی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو. اسلام نے، جس طرح کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، اسلام مزدوری کو، محنت کو، یہ ہاتھ کی کمائی کو بہترین اجرت قرار دیتا ہے. اسلام ایک چاہتا ہے کہ بہترین اسلامی معاشرہ بنے، لوگ محنتی ہوں، کاروبار کریں، نہ مانگے، سود حرام ہو جو بہت بڑا ظلم ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، روحانیت حرام ہے. وہ سارے اسباب جو معاشرے کے اوپر کہہ لیں قدغن ہوتے ہیں، یہ بدنما داغ ہوتے ہیں، یا معاشرے میں جو برائیاں لاتے ہیں، وہ سارے اسباب اسلام نے بند کر دیے. چند ایسی چیزیں ہیں جن کی تجارت اسلام میں حرام ہے. ان میں شراب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، لعن اللہ فی الخمر، شراب کے اوپر جو ہے نا وہ لعنت کی ہے، جو شراب کا کام کرتا ہے، نکالتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. پچھلے دنوں دوست بتا رہے تھے، میں نے تمہیں خبر دیکھی کہ کہیں اسمبلی میں کوئی بل کسی ہندو نے پیش کیا تھا. ایک دوست نے بتایا شراب کی حرمت کے حوالے سے ہیں، تو ہمارے ملک کے کسی نے اس کو کیا کہتے ہیں افہام ہی نہیں کیا، تصدیق ہی نہیں کی، کہتے ہیں خود ہی لوگ چھوڑ دیں. اور بھائی، اور اس نے کہا کہ ہندوازم ہو گئی، کرسچینٹی ہو گئی، اسلام ہو گیا، سب میں یہ غلط ہے. تو جب ہمارے مسلمانوں کا مورال اس حد تک چلا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کیوں لائسنس دیتے ہیں غیر مسلموں کو، آپ بین کریں، ان کے مذاہب میں بھی یہ حرام ہے، لیکن وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو دکھ کی بات ہے نا کہ بین ہونا چاہیے. سب کو پتہ ہے صحت کے لیے تباہ ہوتا ہے، خواہ کوئی مذہبی ڈاکٹر ہے یا سیکولر ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی مذہب کا کوئی فالوور ہے، وہ بھی اس کو پسند نہیں کر رہے. لیکن ہم جو اسلامی ملک میں اس کی مذمت کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے، اس کے اوپر بیان کے لیے نہیں چل رہے. یہ کتنی یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ وہ قرارداد ہندو لے کے آیا ہے پاس بھیجی ہوئی. تو اسلام میں شراب کا کاروبار یہ حرام ہے. اسی طرح کتے کو بیچنا، خریدنا یہ بھی حرام ہے. فاحش عورت کی کمائی اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. خون کی قیمت یہ بھی نہیں. یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بلڈ آج کل ہوتا ہے وہ ڈونیشن ہی ہونی چاہیے زیادہ. لیکن اگر کوئی سیل کر رہا ہے، ایک مجبور ہو گیا ہے، اس کو مل ہی نہیں رہی ڈونیشن خریدنے پہ، تو وہ بیچنے والے پہ پھر گناہ ہے. ایک بندے کی جان بچانے کا اندر تو پھر 12 یہ کہ اس کی ڈونیشن جو ہے وہ بہتر ہے. اسی طرح مردار کی چربی، اس کی بھی خریداری کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. تو یہ چند وہ شکلیں ہیں، چند وہ چیزیں ہیں جن کی تجارت اسلام میں حرام ہے. احاطہ تو نہیں ہو سکتا، میں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ تاکہ کچھ چیزیں تجارت کے حوالے سے واضح ہو جائیں. ایک دوست نے کہا تھا حافظ اسی میں، وہ کہتے تھے تجارت کے حوالے سے
آپ خطبہ جمعہ جو ہے نا پڑھائیں، تو اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاجروں کے لیے ایک بہت بڑا وارننگ سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ فرماتے ہیں التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ قیامت والے دن جو تاجر لوگ ہیں نا، یہ فاجر بن کے اٹھائے جائیں گے، فاجر زیادہ ہوں گے۔ ہاں وہ جس نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی اور سچ بولا۔ یہ ادھر الارمنگ سچویشن ہے، اور فضیلت کتنی ہے۔ سچا تاجر نبیوں صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں نا اسلام محنت کو کتنا پسند کرتا ہے۔ تجارت کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تجارت تاجر لوگ بھی ہر وقت مارکیٹ کے حوالے سے، ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ملازمت ہے نا آپ کی، تو آپ کے لیے تو آسان ہے نا روزگار، ہمیں پوچھیں کاریگر اتنے لگائے ہیں، فلاں یہ ہے، مارکیٹ میں یہ صورت حال ہے، کافی سر درد ہوتی ہے سروائیول کرنے کے لیے۔ تو اگر وہ سارے مسائل کو لے کے چلتا ہے، رحم بھی کر رہا ہے، حقوق بھی ادا کر رہا ہے، تو پھر نبیوں کے ساتھ اس کا انجام ہونا ہے۔ اسلام اس کو اتنا نہیں پسند کرتا مسجد میں بیٹھ کے اللہ کرے، کاروبار میں بھی کر لے۔ ربانیت کو اسلام نے نہیں اتنا بڑا جو ہے نا ولایت کے لیے کہا۔ دیکھیں تاجر کے لیے لفظ بولا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں، شہداء کے ساتھ ہوگا سچا تاجر۔ سچا، اس کے لیے مشکلات بھی ہوں گی، اللہ کی مدد بھی ہے۔ آخری بات، مسلمان تاجر وہ ہے کہ جس کو کاروبار اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ سورہ نور کی آیتیں، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں آیات نہیں پڑھتا، صرف مفہوم بیان کیے۔ اور بہترین تاجر تجارت اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ یہ سورہ حشر میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بہترین تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد ضروری یہی نہیں ہے بس کہ ہم آخری سٹیج لڑنے کے لیے، حق بات کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی بھی سٹیج پہ، وہ بھی سٹیج آتی ہے تو اس میں بھی جائے، میدان جنگ میں بھی جائے، جب ضرورت پڑے تو جائے۔ تو اسلام کے غلبے کے لیے کوشاں رہے جس جگہ پر بھی وہ ہے۔ تو یہ بہترین تجارت ہے، اور یہ عذاب علیم سے بھی نجات دیتی ہے، اور آخرت میں کامیابی بھی عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں